جی پاسٹر صاحب بہت شکریہ جی، سب بہن بھائیوں کا بہت شکریہ، اور سب بہن بھائیوں کو میرے اور میری فیملی کی طرف سے خداوند یسوع مسیح میں بہت بہت سلام۔ اور آئے ہم خدا کے کلام کی طرف آئیں گے۔ مقدس کلام میں سے میرے ساتھ دو حوالے ہم دیکھیں گے۔ پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے لوکا طبیب کی لکھی ہوئی انجیل اور اس کا 17 باب اور 28ویں آیت سے لے کر ہم 32ویں آیت تک خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 17 باب 28ویں آیت سے 32ویں آیت تک، اور پھر دوسرا حوالہ ہم پیدائش کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 10ویں آیت سے ہم 13ویں آیت تک پڑھیں گے۔ تو پہلا حوالہ لوکا کی انجیل کے 17 باب کی 28ویں آیت سے 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا۔ ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس دن جو کوٹھے پر ہوں اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے، اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے پیدائشی کتاب اور اس کے 13ویں باب کی 10ویں آیت سے 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے، تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زہر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداوند نے سدوم اور امورا کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔ سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا، اور وہ مشرق کی طرف چلا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ابرام تو ملک کنعان میں ہی رہا، اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا، اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ عزیزو، جو پیغام آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس پیغام کا ایک حصہ جو ہے وہ پہلے ہی 2 ہفتے پہلے بیان میں کر چکا ہوں، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اور ہم جو ہے وہ مسیح خداوند کی آمد ثانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے جب خداوند مسیح سے یہ سوال کیا کہ خداوند تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے، تو خداوند نے بہت ساری باتیں، بہت سارے نشانات انہیں بتائے، اور ساتھ میں جو یہ ایک نشانی بتائی کہ میرا دور کیسا ہوگا، میرے آنے کا وقت کیسا ہوگا، اور اس میں بہت ساری نشانیاں خداوند نے بتائیں کہ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے، بھونچال آئیں گے، جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے، برائی بڑھ جائے گی، منادی ہوگی، اور یہ سب کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا آنا بہت ہی جلد ہے۔ اور آج کا میسج بھی اسی بارے میں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتاتے ہوئے مزید وضاحتیں کی، مزید بتایا کہ میرے آنے کا جو زمانہ ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ تو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ خداوند نے مقدس نوح کے دور کے ساتھ اپنے زمانے کو تشبیہ دی، اور بتایا کہ میرے دور میں، میرے آنے کے وقت میں ایسا ہی ہوگا جیسا مقدس نوح کے دنوں میں ہوا۔ لیکن اس سے بڑھ کر ہم آگے جب چلتے ہیں تو لوکا طبیب اس وضاحت کو مزید بیان کرتے ہوئے، مسیح خداوند کے الفاظ کو مزید بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتاتے ہیں کہ لوکا طبیب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لوط کے زمانے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہی
میرے آنے کے وقت میں ہوگا۔ تو عزیزو، آج ہم لوط کے وقت پر جو ہے تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس، تو صرف 3-4 باتوں پر ہم طائرانہ جائزہ ان کا لیں گے، صرف سرسری ہم جو ہے ان کا ذکر کریں گے۔ آگے جو ہے خداوند سے ہم مزید اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اور کیونکہ وقت کی مناسبت سے ہم صرف اس کو مختصر طور پر دیکھیں گے کہ لوط کے دنوں میں کیا کیا کچھ ہوا تھا، اور وہی سب چیزیں عزیزو آج ہو رہی ہیں اس زمانے میں۔ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جیسا خداوند نے جن جن باتوں کی طرف اشارہ کیا، جن جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا، جس زمانے کی طرف خداوند نے اشارہ کیا، وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خداوند بہت جلد اس دنیا میں آنے والا۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم یہ باتیں ہوتے ہوئے دیکھو تو یہ سمجھنا کہ میں نزدیک بلکہ دروازے پر کھڑا ہوں، اور جب تم یہ باتیں ہوتے ہوئے سنو، ہوتے ہوئے دیکھو، تو آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھانا اور بڑی فخر کے ساتھ یہ ایمان رکھنا کہ میں بہت جلد جو ہے وہ آنے والا ہوں۔ تو ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہم جو خداوند کے لوگ ہیں، ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کا زمانہ، خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی بہت ہی نزدیک ہے، اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو جلدی سے دیکھیں گے کہ کیا کچھ لوط کے دنوں میں ہوا، جو کہ آج بھی وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے لوط جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو خدا کے بندے کے ساتھ چل نکلا، اور جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ شخص جو ہے وہ ابراہیم ہے، جس سے خدا نے کہا کہ تو اپنے گھرانے کو چھوڑ دے، اپنے عزیزوں کو چھوڑ دے، اپنے کنبے کو چھوڑ، اور میں تجھے ایک نیا ملک دوں گا، اور میرے وعدے کی سرزمین پر آ کر بس۔ اور وہ وعدے کی سرزمین عزیزو ملک کنعان تھا، لیکن جہاں ابراہیم جو ہے خدا کے وعدے کے مطابق نکل پڑا، وہاں پر لوط بھی ہمیں اس کے ساتھ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے بھی خدا کے وعدے پر یقین تھا، وہ بھی خدا پر ایمان رکھتا تھا جیسا ابراہیم خدا پر ایمان رکھتا ہے، اور اگر وہ ابراہیم کے ساتھ چل نکلا تھا تو وہ باعث برکت ہو سکتا تھا، وہ برکت کا وارث عزیزو ہو سکتا تھا، کیونکہ خداوند نے ابراہیم کے ساتھ صرف یہ نہیں وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے برکت دوں گا، بلکہ ابراہیم کے ساتھ خدا نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ تو باعث سے برکت ہوگا۔ باعث سے برکت سے مراد ہے کہ تیری وجہ سے دوسرے بھی برکت پائیں گے، قومیں، قبیلے برکت پائیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس کے چرواہوں میں اور ابراہیم کے چرواہوں میں جھگڑا ہونے لگا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں ان کے درمیان میں طے پایا۔ ابراہیم نے کہا کہ ہم بھائی ہیں، ہم جو ہے وہ لڑ نہیں سکتے، تو جو جگہ چننا چاہتا ہے چن لے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی جو لوط نے کی وہ یہ تھی کہ وہ وعدے کی سرزمین سے باہر نکل گیا۔ وعدے کی سرزمین جو ہے وہ ملک کنعان تھا، وہ جگہ جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بندے ابراہیم کے لیے، اس کی نسل کے لیے چنی تھی۔ اور یہاں پر ہم نے جو پیدائشی کتاب کے 13ویں باب میں سے حوالہ پڑھا، اس نے جب نظر دوڑائی تو اس نے سدوم کی طرف نظر دوڑائی، اور سدوم جو ہے اس وقت جیسا ہم کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا سدوم کو تباہ کرتا، مورا کو تباہ کرتا، وہ خداوند کے باغ اور ملک مصر کی مانند خوب سیراب تھا، جس کا مطلب ہے کہ نہایت ہی خوبصورت وہ شہر بنایا گیا تھا، سدوم اور امورا، اور جو ابھی ملک کنعان ہے وہ ویران پڑا تھا، اور خدا نے سدوم اور امورا کو نہیں چنا تھا اپنے لوگوں کے لیے، خدا نے ملک کنعان کو چنا تھا۔ تو یہاں پر اس نے جو غلطی کی، اس کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے وہ لالچ نظر آتا ہے، اور اس کے اندر رام طلبی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ خدا کے وعدے کی سرزمین کو چھوڑ کر جو ہے وہ آرام کی طرف بھاگا، خوبصورت چیز کی طرف وہ بھاگنے کی کوشش کی اس نے، اور اس نے آرام کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، حالانکہ خدا نے انہیں ملک کنعان کے بارے میں کہا تھا۔ تو یہاں پر پہلی جو غلطی ہمیں
لوط کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے وعدے کی سرزمین کو عزیزو چھوڑ دیا۔ ہم بھی بعض اوقات دنیا کی رنگینیوں میں اس وقت جو اس دنیا کے حالات ہیں یہی ہے کہ ہر شخص آرام طلبی چاہتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا جو ہے وہ حاصل کروں، اور بعض اوقات خدا کے وعدوں کو چھوڑ کر خدا کے لوگ جو ہیں وہ اور چیزوں کے پیچھے جو خدا کی مرضی نہیں ہوتی اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ جیسا لوط کے دنوں میں ہوا ویسا ہی میرے آنے کے دنوں میں ہوگا۔ تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، ہمیں آج ایسی چیزوں سے جو خدا کے وعدوں سے ہمیں دور کر دیتی ہیں، خدا کے کلام سے ہمیں دور کر دیتی ہیں، خدا کی حضوری سے ہمیں دور کر دیتی ہیں۔ خدا کا وعدہ ملک کنعان کے لیے تھا۔ ابراہیم، جیسا ہم نے 13ویں باب میں پڑھا کہ ابراہیم جو ہے 12ویں آیت میں ابراہیم ملک کنعان میں ہی رہا، اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی۔ وہاں پر وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ملک مصر اور خدا کے باغ کی مانند سراب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابلیس ہمیں دھوکہ دیتا ہے، وہ ہمیں رنگینیاں دکھاتا ہے، وہ ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے، اور جس کے باعث ہم جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہی کچھ لوط کے ساتھ ہوا۔ وہ وعدے کی سرزمین کو چھوڑ کر دکھوں میں وہ آنا نہیں چاہتا، دکھ وہ برداشت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے آرام طلبی کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر گناہ تھا، وہاں پر بدکاری تھی۔ خدا وہاں کے لوگوں سے سخت ناراض تھا کیونکہ وہاں کے لوگ بدکار تھے اور گناہ گار تھے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے ہونا چاہتا ہے، کوئی میرا شاگرد بننا چاہتا ہے تو وہ اپنی صلیب اٹھائے میرے پیچھے ہو لے۔ دکھوں کو برداشت کرنا، دکھ جو ہیں وہ سہ کر ہی ہم خدا کی بادشاہت میں جا سکتے ہیں۔ تو آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہم خدام کو دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم برائے نام مسیحیوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنے لیے آسائشیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خدا کے وعدوں سے چاہے وہ باہر بھی انہیں جانا پڑے وہ جا رہے ہیں، اور برائے نام جو ہے وہ ایماندار آج لوگ بن رہے ہیں۔ ہمیں پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے یہاں سے کہ ہمیں برائے نام مسیحی نہیں بننا، بلکہ خدا کے وعدوں میں ٹکے رہیں، چاہے آپ کو دکھ ہی برداشت کرنا پڑے۔ دوسری بات، آگے چلیں گے، آگے کیا ہو رہا تھا؟ پہلا یہ کام ہوا لوط کے زمانے میں کہ وعدے کے سرزمین کو چھوڑ دیا گیا۔ ہمیں کبھی وعدوں کی سرزمین کو ترک نہیں کرنا۔ دوسرا کام جو وہاں پر ہو رہا تھا وہ عزیزو ہم جنس پرستی تھی۔ ہم جنس پرستی یہ ایک بہت ہی بڑی قباحت اور بہت ہی بڑا گناہ تھا، اور جس کے بارے میں رومیو کے خط میں بھی پولس رسول ایک نفرت انگیز بیان دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مردوں نے جو ہے وہ مردوں کے ساتھ اور عورتوں نے عورتوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کیے جو خدا کی نظر میں درست نہ تھے، اور خدا اسی لیے سدوم اور عمورہ سے بہت ہی زیادہ ناراض تھا، اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ خدا کا عزیزو یہ منصوبہ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پذیرائی حاصل کر رہی ہے دنیا میں۔ دنیا کے بڑے بڑے پارلیمنٹس میں یہ قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اسے قانونی طور پر یہ اجازت ہے، اور انہیں بہت زیادہ مراعات دی جاتی ہیں، انہیں بہت زیادہ سہولیات دی جاتی ہیں، اور ہر طرح سے انہیں تحفظ دیا جاتا ہے، اور عورت سے جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے۔ خدا کا قانون ہمیں ایسا کوئی بھی نظر نہیں آتا، اور جب خدا نے انسان کو بنایا تو انہیں دو جو جنس ہے اس میں یعنی ایک مرد اور ایک عورت، اس کے علاوہ جو ہے خدا نے اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں بنائی تھی، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی رغبت جو ہے وہ صرف عورت کی مرد کے لیے، مرد کی عورت کے لیے تھی، اور یہی قانون خدا نے بنایا تھا۔ لیکن یہ کہاں سے قانون جو ہے وہ آ گیا، یہ کہاں سے فطرت آ گئی، یہ کہاں سے یہ بری عادات انسان میں پیدا ہو گئی؟ عزیزو یہ گناہ کا باعث ہے، گناہ کا یہ اثر ہے، گناہ کے یہ اثرات ہیں۔ آج بہت زیادہ
اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ہمسائے ملک انڈیا نے بھی 2 سال تقریباً ہو چکے ہیں یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ یہ لیگل ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم جنس پرستی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں، ہم جنس کے ساتھ، اور عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، حالانکہ خدا نے ایسا کوئی بھی قانون نہیں بنایا تھا۔ اور اصل میں یہ گناہ جب انسان کی زندگی میں آیا، آدم کی زندگی میں آیا، آدم سے آگے نسلوں میں پھیلا، تو یہ گناہ کا باعث تھا اور انسان کی عادات بگڑ گئیں۔ عزیزو، اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں آج دنیا کو یہ پریچ کرنے کی ضرورت ہے، ہم مسیحیوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، اور دنیا میں سکھایا بھی جا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ کام بہت ہی زیادہ بڑھ رہا ہے۔ آج اس کے لیے ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں اس کے علاج کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں مسیح یسوع کے پاس ایسے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے، اور وہ اقرار کریں اور اپنے گناہوں سے رہائی پا کر وہ اس سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بہت ہی زیادہ تباہی کی طرف جا رہی ہے اس گناہ کے باعث، اور خدا ایسا ہی آج بھی غصے میں ہے جیسا کہ سدوم اور عمورہ میں غصے میں تھا۔ جیسا یہاں پر لکھا ہے کہ سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہاں پر یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ جب فرشتے آئے سدوم اور عمورہ میں اور اسے بچانے کے لیے لوط کو، تو وہاں پر وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کو باہر لایا جائے تاکہ ہم ان کے ساتھ بدفعلی کریں۔ عزیزو، یہاں پر خدا ناراض ہوا، اور خدا نے آسمان سے آگ اور گندک برسا کر اس شہر کو فنا کر دیا، شہر کو تباہ کر دیا۔ اور آج کی دنیا بھی ایسے ہی کاموں سے تباہ ہوگی، ایسے ہی کاموں سے برباد ہوگی۔ آج ہمیں اپنے چرچز میں پاسبانوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی تباہ کن ہے اور بہت ہی نفرت انگیز ہے خدا کی نظر میں، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو یہ باتیں سکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی یہ بہت ہی زیادہ کیس جو ہیں آج بڑھ رہے ہیں۔ میں پچھلے ہی دن کل ہی دیکھ رہا تھا، ایک لڑکی اور لڑکی نے آپس میں شادی کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح کے بہت سارے کیس ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہمیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسا لوط کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ہمارے آج کے دنوں میں ہو۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ لوط وہاں پر رہ کر جو ہے پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ وہ اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا۔ یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، یہ ایمانداروں کے لیے بات ہے، اور ہر ایک کے لیے یہ نصیحت کا باعث ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں یہ غلط کام جب ہو رہے ہیں تو ایمانداروں کو ہمیشہ اپنے دل کو شکنجے میں کھینچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسے مقدس لوط کو راست باز کہا گیا، راست باز لوط کہہ کر پکارا گیا، کیونکہ وہ اپنے ارد گرد یہ سارے کام ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس میں شرکت نہ کی، اور وہ اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا۔ آج کلیسیا کو اور کلیسیا کے لوگوں کو اپنے دلوں کو شکنجے میں کھینچنے کی ضرورت ہے، اور ایسے کسی کام میں جو خدا کی نظر میں بدی ہے، بدکاری ہے، اس میں داخل نہیں ہونا۔ تیسری بات غور کریں گے، تیسری بات خدا کے فرشتگان جو لوط اور اس کے خاندان کو ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں، لیکن خدا ان کے حکم یہ ہوتا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ آج جو وہاں پر ہوا، آج عزیزو ویسا ہی ہو رہا ہے۔ وہاں پر کیا ہوا؟ اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ اس کی بیوی کے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور وہی آج بھی لوگ جو ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بیوی کی کیا وجوہات تھی پیچھے مڑنے کی؟ سب سے پہلے وہ اس نے شک کیا، اس نے کہا کہ خدا نے ہمیں تو نکال دیا ہے، کیا خدا اس شہر کو تباہ کرتا ہے کہ نہیں؟ میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں۔ اس نے خدا کے اوپر شک کیا۔ آج بھی لوگ خدا کی باتوں پر جو کچھ آج منادی ہو رہی ہے آخرت کے بارے میں، مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں، لوگ عزیزو شک کر رہے ہیں کہ آیا خدا ایسا کرے گا کہ نہیں۔ لیکن خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ وہی کرتا ہے جو کہہ دیتا ہے۔ تو اس نے شک کیا۔ دوسری بات، اس نے لالچ کیا۔
اس نے کہا میری اتنی بڑی جائیداد تھی، اتنے مالو مویشی تھے، اتنا میرا سسٹم تھا وہاں پر بہت بڑی، کیونکہ یہ ابراہیم کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے اور خدا نے انہیں کثرت سے برکت دی تھی، مال مویشی، نوکر چاکر، جائیدادیں، بہت بڑی جائیداد لوط اور اس کی بیوی نے سدوم اور عمورہ میں کھڑی کر دی تھی۔ اب سب کچھ تباہ ہونے والا تھا اور اس نے لالچ کیا کہ میری جائیداد سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، خدا میرا سب کچھ برباد کر رہا ہے، اور جب اس کے اندر یہ لالچ آیا تو وہ نمک کا ستون ہو گئی۔ خدا جس نے زندگی دی تھی خدا اسے بچا بھی، یعنی زندگی سدوم اور عمورہ سے لوط اور اس کے خاندان کو نکالا تھا، اس کی بیوی کو خدا زندگی دے رہا تھا، سب کو تباہ کر رہا تھا پورے شہر کو، تو خدا انہیں سارا مال مویشی ہر ایک چیز اور بھی واپس دے سکتا تھا، جیسے ایوب کو خدا نے واپس بہت کچھ دیا بلکہ دگنا دیا، تو ان کو بھی خدا بہت کچھ دے سکتا تھا، لیکن انہوں نے لالچ کیا۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ خدا جو ہے پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں کو، ماضی کی طرف دیکھنے والوں کو خدا عزیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی لوگ خدا پر شک کرتے ہیں، آج بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں لالچ کیا جاتا ہے، آج بھی پیچھے مڑ کر دیکھا جاتا ہے، اور جس کے باعث خدا جو ہے وہ ان لوگوں کو سزا دیتا ہے، یا وہ لوگ اپنے کاموں کے سبب سے سزائیں پا رہے ہیں۔ تو ہمیں آج دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں، اس طریقہ کار میں شامل نہیں جو لوط کے گھرانے نے کیا یا لوط کے زمانے میں ہو رہا تھا۔ تو ہمیں کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، یہ تیسری بات تھی۔ اور چوتھی بات اور آخری بات یہ ہے کہ لوط کی بیٹیوں نے عزیزو جب وہ پہاڑ پر گئے تو وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں بہت ہی جو ہے وہ غلط تھا، اور یہ کام انہوں نے سدوم میں سیکھا۔ انہوں نے رشتوں کو عزیزو پامال کیا، انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ بدفعلی کی، اور حرام کی اولاد وہاں پر ان کی پیدا ہوئی، اور وہ ساری اولاد جو ہے وہ لعنت کے متحد رہی۔ موابی اور امونی جو اسرائیلیوں کے ساتھ لڑتے رہے، ہمیشہ شکست کھاتے رہے، لعنت کے متحد رہے۔ اور آج بھی، آج آپ نیوز پیپر اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ نیوز چینل پر دیکھ لیجئے، آپ جو ہے وہ کرائم پروگرامز اور کرائم سٹوریز پڑھ کر دیکھ لیجئے، آج بھی رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اپنے ہی رشتے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا شاید غیر جو ہیں وہ رشتوں کو، جو عزتوں کو پامال کرتے ہیں یا اپنے لوگوں کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لیکن آج گھرانوں کے اندر تباہیاں ہو رہی ہیں، اپنے خون کے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ غلط کاریاں کر رہے ہیں اور زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، اور رشتوں سے لوگوں کا اعتبار عزیزو اٹھ رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہو رہا ہے۔ تو یہ وہی ساری باتیں ہیں جو خداوند نے کہا کہ جیسا لوط کے دنوں میں ہوا ویسا ہی میرے آنے کے وقت میں ہوگا۔ تو آج ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بیان پورے ہو رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا کلام پورا ہو رہا ہے، خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ آج سدوم کی طرح ہم وعدوں کی سرزمین سے باہر نہ نکلیں، وگرنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ہم اگر لالچ کی طرف جائیں گے، ہم سبز باغوں کو دیکھیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ہم جو ہے ہم جنس پرستیاں، اس طرح کے سارے برے کاموں کو کنڈیم کریں اور منادی کریں کہ یہ غلط ہے، اور آج ہم لوگوں کو مسیح کی سچی راہ بتائیں، کیونکہ خدا ایسے سارے کاموں سے نفرت کرتا ہے۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں اور رشتوں کی ہم عزت کریں اور رشتوں کے بارے میں سکھائیں دنیا کو، اور رشتوں کو آج سنبھالیں اور ان کی ہمت بندھائیں، اور آج خدا کے کلام کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ نوح اور لوط کے دنوں میں جو کچھ ہوا وہ ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو آج کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میرے آنے کے وقت میں جب جیسا آگ اور گندک
لوط کے دنوں میں نازل ہوئی ویسے ہی ہوگی، اور اس لیے ہوگی کیونکہ جیسا وہاں ہو رہا تھا ویسا ہی ہو رہا ہوگا اس وقت دنیا میں۔ تو یہ ساری باتیں عزیزو آج ہو رہی ہیں، تو ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسس کرائسٹ از کمنگ سون۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے، ہمیں لینے کے لیے بہت جلد آنے والے ہیں، ہمیں ریڈی ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب اس خوبصورت بابت کام کے لیے